خبردار شعبان کے مہینے میں یہ 3 گناہ بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا ذلت اور رسوائی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی، ناکامی تمہارے نصیب میں لکھ دی جائے گی، غربت، تنگی، مفلسی تمہارے گھر میں ڈیرا ڈال دے گی، سکون، چین و قرار کے لیے ترستے رہو گے، تمہارا سکون بے قراری کی دلدل میں پھنس جائے گا۔ شعبان کے مہینے میں اگر یہ 3 گناہ شوق سے کرو گے، توبہ نہیں کرو گے، تو یاد رکھنا رحمت خداوندی تم سے روٹھ جائے گی، پھر رحمت کے فرشتے تمہارے گھر کی دہلیز پر تشریف نہیں لائیں گے۔ وہ کون سے 3 گناہ ہیں جو اس قدر تباہی لانے کا ذریعہ بنتے ہیں؟ ان گناہوں سے جلد از جلد توبہ کی جائے۔ فرمایا پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہر چھوٹی بڑی نعمتوں کی ناشکری کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہم پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چھوٹی بڑی نعمتوں کی شکر گزاری ہم پر فرض ہے۔ اس فرض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو شخص جتنا بڑا شکر گزار ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ رزق عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اس بندے پر خوش ہوگا۔ کسی فقیر اللہ والے سے پوچھا گیا کیا حال ہے تمہارا؟ فقیر نے جواب دے کر لاجواب کر دیا۔ اللہ والے نے کہا کوئی حال نہیں، کوئی حال نہیں، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آ رہی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے میرے کریم رب، تیری ہزاروں نعمتوں میں سے، تیری تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ میری تمام نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو قیمتی نعمت ہے، وہ ہے صحت۔ ہر حال میں مجھ سے صحت جیسی نعمت مانگا کرو۔ پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ، تیرا کوئی بندہ تیری تمام نعمتوں میں سے اگر کوئی نعمت مانگے تو کون سی نعمت مانگے؟ میرے اللہ نے فرمایا صحت مانگے، کیونکہ صحت ایک ایسی بڑی نعمت ہے، ایک ایسی قیمتی نعمت ہے جو ایک بار چھین لی جائے تو پھر دنیا کے تمام خزانے لٹا کر بھی وہ نعمت واپس نہیں لی جا سکتی۔ اگر اللہ نے تمہیں صحت جیسی دولت سے نوازا ہے، صحت جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو پھر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی شکر گزاری کرنا، ناشکری سے بچنا، ناشکری جیسے خطرناک گناہ سے بچنا۔ ورنہ یاد رکھنا جو خدا صحت دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ واپس لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ رات کو دن میں بدلنے والا رب کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے۔ میرے کریم نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں نہ کہا کرو اللہ تو چاہے تو دے دے، تو چاہے نہ دے، یوں نہ کہا کرو، یوں دعا نہ مانگا کرو۔ دعا مانگنے کا، اللہ سے کچھ مانگنے کا سلیقہ سیکھو، طریقہ سیکھو۔ یوں کہا کرو اللہ میرے حق میں جو بہتر ہے مجھے عطا کر دے، اگر بہتر نہیں بھی ہے تو بھی میرے حق میں بہتر بنا کے عطا کر دے، میں تیری چوکھٹ پر پڑا رہوں گا تب تک جب تک تو مجھے نوازے گا نہیں۔ مانگنے کا سلیقہ ہوتا ہے نا، فرمایا مانگو تو یوں مانگو اللہ میں تجھی سے ہی مانگوں گا، میں نے تجھی سے ہی لینا ہے، میں ہر حال میں لے کر اٹھوں گا، ہر حال میں یہ نعمت لے کر اٹھوں گا، نہیں تو ساری زندگی تیری چوکھٹ پر پڑا ہی رہوں گا، تجھ سے نہ مانگوں تو اور کس سے مانگوں۔ میرے نبی نے فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا زیادہ تجھے رزق عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وسیلے کے بغیر بھی عطا کر دیتا ہے، لیکن وسیلہ دینے سے اللہ تعالیٰ جلد عطا کرتا ہے۔ دیکھیں ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے سے ہی پیدا ہوتا ہے، دنیا کا ہر ایک شخص ماں باپ کے ذریعے سے ہی پیدا ہوا، لیکن اگر اللہ چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے، اگر اللہ چاہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ بس یقین کامل ہونا چاہیے، یقین کا پختہ ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار پر کھڑے ہیں، آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن، دائیں دشمن بائیں دشمن، سامنے جادوگر بیٹھے ہیں، جادوگروں نے سانپ چھوڑ دی،
وہ سانپ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب آنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں یہ جو ڈنڈا ہے نا اسے زمین پر پھینک دو۔ اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا اللہ ایک ہی تو ڈنڈا ہے، ایک ہی تو سوٹا ہے، اگر اسے بھی زمین پر پھینک دیا تو ان سانپوں سے جان کیسے چھڑائی جائے گی؟ موسیٰ علیہ السلام کا یقین دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کا کامل ایمان دیکھیں۔ اللہ کا حکم سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈا، وہ عصا زمین پر پھینک دیا۔ کبھی ڈنڈا بھی اژدہا بنا، کبھی عصا بھی اژدہا بنا۔ جیسے ہی وہ ڈنڈا زمین پر گیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے کامل یقین کے صدقے، موسیٰ علیہ السلام کے کامل ایمان کے صدقے اس ڈنڈے کو اژدہا بنا دیا، وہ اژدہا جو تمام سانپوں کو کھا گیا۔ یقین کا پختہ ہونا ضروری ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میرے پیارے نبی کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی تھی، کبھی کچھ نہیں مانگا تھا۔ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا بیمار تھی، بیماری کی حالت میں آپ کے سرہانے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا فاطمہ زندگی گزر گئی ہے، تو نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی، آج کوئی خواہش تو کر دینا، خواہش کر کے چل مجھے بھی راضی کر دے، مجھے راضی کرنے کے لیے کوئی خواہش پیش کر دے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا یا علی میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے، انار کھانے کو جی چاہ رہا ہے، میری خواہش ہے کہ انار لے کر آؤ۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، کبھی خواہش نہ کرنے والی فاطمہ نے آج پہلی مرتبہ خواہش کی، میری جان میں جان ڈال دی۔ میری جیب میں ایک ہی دینار تھا، میں فوراً اٹھا، بازار کی طرف دوڑا، بازار کی طرف بھاگا، خوشی خوشی میں نے ایک انار خریدا، ایک دینار کا ایک انار خریدا۔ واپسی فاطمہ کی طرف لے کے جا ہی رہا تھا کہ واپسی کی طرف جا ہی رہے تھے، اچانک آپ کی نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی۔ اس بوڑھے شخص کے چہرے پر بھوک کے آثار نمودار ہو رہے تھے، بھوک کے آثار نظر آ رہے تھے۔ حضرت علی کو پتہ چلا، محسوس ہوا کہ اس شخص نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، 3 دن سے اسے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے میرے پاس پیسے تو نہیں تھے، دینار تو نہیں تھے، ایک انار کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے جیب سے وہی ایک انار نکالا، اس فقیر کے ہاتھ میں دے کر بوجھل قدموں سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، میرے چہرے کو پرنم دیکھتے ہوئے، میری آنکھوں کو پرنم دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اے علی مجھے لگتا ہے آپ کے خالی ہاتھ دیکھ کر مجھے لگتا ہے انار نہیں لے کر آئے بلکہ کسی غریب کی مدد کر کے آئے۔ اگر فاطمہ کی خواہش پوری کرنے کے لیے انار نہیں لے کر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو راضی کر کے آئے۔ یہ سنتے ہی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ میری فاطمہ نے زندگی میں پہلی مرتبہ خواہش کی، علی نے وہ بھی پوری نہ کی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے علی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، اے علی انار کھانے سے مجھے وہ سکون نہ ملتا، انار کھانے سے مجھے وہ سکون نہ ملتا جو سکون کسی غریب کی مدد کرنے پر ملا۔ وہ سکون انار کھانے سے کہاں ملتا تھا؟ دونوں صبر کر کے بیٹھ گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم دونوں میاں بیوی گھر میں بھوکے بیٹھے ہیں۔ اتنے میں دروازے پر کسی نے دستک دی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اٹھے، دروازہ کھولا، باہر حضرت سلمان فارسی کھڑے 9 انار لے کر۔ حضرت سلمان فارسی یہ 9 انار حضرت علی کو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے نبی نے بھیجے ہیں۔ حضرت علی نے جیسے ہی غور کیا کہ یہ تو 9 انار ہیں تو حضرت علی نے فرمایا نہیں یہ ہمارے لیے نہیں بھیجے، یہ کسی اور کے لیے بھیجے ہوں گے۔ اگر میرے نبی نے ہمارے لیے انار بھیجے ہوتے تو 10 انار ہوتے، کیونکہ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، میرے اللہ کا فرمان ہے، جو ایک نیکی کرے گا میں 10 گنا بڑھ کر اس کا اجر دوں گا۔ میں نے 1 انار اللہ کے نام پر دیا، کسی فقیر کو بھوکے کو 1 انار دیا، مجھے پکا یقین ہے، میرا پختہ یقین ہے اللہ تعالیٰ مجھے دے گا تو 10 انار دے گا۔
یہ 9 انار ہیں، یہ کسی اور کے، یہ ہمارے نہیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی مسکرانے لگے، جیب کے اندر ہاتھ ڈالا، 10واں انار بھی نکال کر دے دیا، کہا میں آپ کا امتحان لے رہا تھا، دیکھنا چاہ رہا تھا کہ حضرت علی کا جو یقین ہے کتنا پختہ ہے، کتنا کامل ایمان ہے۔ اگر یقین کامل ہو، ارادے پختہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو پھر آسانی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تیسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے وہ ہے والدین کو دکھ دے کر ان سے بد دعائیں لینا، والدین کو درد دے کر ان سے بد دعائیں لینا۔ یہ 3 گناہ کبھی بھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، تم مٹ جاؤ گے، ناکامی تمہارا مقدر بن جائے گی، سکون چین و قرار کے لیے ترستے رہو گے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنو گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان 3 گناہوں سے جلد از جلد ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔